السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کا مرتبہ، ان کے فضائل جو احادیث میں آئے ہیں وہ بیان کریں گے، اور صحابہ کرام کے نزدیک آپ کی کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، وہ بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے وہ تمام باتیں جو احادیث میں ہیں اور صحابہ کرام کے نزدیک جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات ہماری گفتگو کو غور سے سنیں اور مکمل سنیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے ایک بازار میں، جہاں سالانہ اہل فن کا اجتماع ہوتا تھا، یعنی طرح طرح کے علم و فن کے ماہر وہاں جمع ہوتے تھے، اور بہت بڑا میلہ لگتا تھا، دنگل ہوتا تھا۔ وہاں آپ اکثر دنگل میں کشتی لڑا کرتے تھے اور ملک عرب کے نامی پہلوانوں میں سمجھے جاتے تھے۔ شہ سواری میں یہ کمال حاصل تھا کہ گھوڑے پر اچھل کر سوار ہوتے تھے، یعنی گھوڑے کو بغیر پکڑے چھلانگ لگا کر گھوڑے پر آپ بیٹھ جاتے تھے، اور اس طرح جم کر بیٹھتے تھے کہ بدن کو حرکت نہ ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے وقت فتوح البلدان کی روایت کے موافق قریش میں صرف 17 آدمی ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان میں ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ 40 مسلمان مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام لائے۔ بعض دوسری روایت کے مطابق 39 مردوں اور 23 عورتوں کے بعد، ایک دوسری روایت کے مطابق 45 مردوں اور 11 عورتوں کے بعد اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ سابقین اور 10 مبشرہ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا شمار علماء اور زہاد صحابہ میں سے ہے۔ 539 حدیثیں آپ سے مروی ہیں، جن کو حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ذر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت انس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، برا بن عازب، حضرت ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس روز مشرکین نے کہا کہ آج مسلمانوں نے ہم سے سارا بدلہ لے لیا، اور اسی روز آیت یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ جس روز حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اس روز سے اسلام عزت ہی پاتا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا گویا فتح اسلام تھی، اور آپ کی ہجرت گویا نصرت تھی، اور آپ کی امامت رحمت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہماری مجال نہ تھی کہ ہم کعبہ شریف میں نماز پڑھ سکیں، لیکن جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین سے اس قدر جدال اور معرکہ کیا، یعنی لڑائی کی، کہ مجبوراً ان کو، یعنی کافروں کو، ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دینی پڑی۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، اسلام بمنزلہ ایک اقبال مند آدمی کے ہو گیا تھا کہ ہر قدم پر ترقی کر رہا تھا، اور جب سے آپ نے شہادت پائی، اسلام کے اقبال میں کمی آ گئی کہ ہر قدم پیچھے ہی پڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سعد کہتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر ایمان لائے اور اسلام ظاہر ہوا، ہم کعبہ کے گرد بیٹھنے اور طواف کرنے، مشرکین سے بدلہ لینے اور ان کو جواب دینے لگے۔ ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ہر شخص نے خفیہ طور پر چھپ کر ہجرت کی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا تو ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لی، دوسرے میں تیر، اور اپنی پیٹھ پر کمان کو لگا کر خانہ کعبہ میں تشریف لائے، اور 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا۔
اور 2 رکعتیں مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر پڑھیں۔ پھر سرداران قریش کے حلقہ میں تشریف لے گئے جہاں سرداران کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے اور ایک ایک سے کہا، تمہارے منہ کالے ہوں، جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد، بے فرزند اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، اپنے بچوں کو یتیم دیکھنا چاہتا ہو، وہ آ کر مجھ سے مقابل ہو۔ کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کو روکتا، مقابلہ کرتا۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر ہر ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور جنگ احد کے دن ثابت قدم رہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بحالت خواب جنت میں دیکھا کہ ایک عورت ایک قصر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی وضو کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قصر یعنی یہ محل، یہ مکان کس کا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ عمر کا ہے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں وہیں سے لوٹ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور فرمایا کہ آپ اور مجھ سے غیرت کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دودھ پیا ہے اور اس کی تازگی میرے ناخنوں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور وہ لوگ سب قمیص پہنے ہوئے ہیں۔ قمیص بعض کے سینے تک ہے، بعض لوگوں کے قمیضیں سینے تک ہیں، بعض کے اس سے زیادہ کمر تک، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا قمیص زمین پر گھسٹ رہا ہے، اتنا لمبا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ واللہ جس راستے سے تم جاؤ گے اس راستے پر شیطان کبھی نہ چلنے پائے گا، بلکہ شیطان دوسرا راستہ اختیار کر لے گا، راستہ بدل دے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونے والا ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق چراغ اہل جنت ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک عمر تمہارے درمیان رہے گا فضول کا دروازہ بند رہے گا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا وقار کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اور زمین کا ہر شیطان اس سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے نبی مبعوث ہوئے ہیں ان کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ محدث کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے ملائکہ باتیں کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی شخص عمر سے زیادہ مجھ کو عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہم نے عمر کو سب سے زیادہ ذہین پایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر دنیا بھر کا علم ترازو کے ایک پلے میں اور حضرت عمر کا علم دوسرے پلے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر کا پلہ بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کا علم حضرت عمر کی گود میں پڑا ہوا ہے، نیز یہ کہ کوئی شخص سوائے حضرت عمر کے ایسا نہیں ہے جس نے جرأت کے ساتھ راہ خدا میں ملامت سنی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کو کپڑا اوڑھے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اس کپڑا اوڑھے ہوئے شخص سے زیادہ مجھے کوئی عزیز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عمر ارادہ کی پختگی اور ہوش مندی اور دلیری میں بہت آگے ہیں، یعنی ان باتوں میں پر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کی فضیلت ان 4 باتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اول، اسیران جنگ بدر کے متعلق قتل کا حکم دیا، اور اس کے بعد لولا کتاب من اللہ نازل ہوئی۔ دوم، آپ نے امہات المومنین کو پردہ کرنے کے لیے کہا، اور پھر آیت پردہ نازل ہوئی۔
اسی پر حضرت عمر سے فرمایا کہ وحی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی تو ہمارے گھر میں اترتی ہے اور تم کو پہلے ہی القاء ہو جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ تیسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا کہ الہی عمر کو اسلام دے کر مسلمان بنا کر اسلام کی مدد فرما۔ چوتھے، آپ کا اول ہی حضرت ابو بکر صدیق سے بیعت کر لینا، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ہم اکثر یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ حضرت عمر کی خلافت میں شیطان قید میں رہے اور آپ کے انتقال کے بعد آزاد ہو گئے۔ ابو اسامہ نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو کہ ابو بکر و عمر کون تھے؟ وہ اسلام کے لیے بامنزلہ ماں اور باپ کے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر اور عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیہ کے تعلق سے بھی چند باتیں آپ حضرات سنیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید تھا لیکن سرخی اس پر غالب تھی۔ قد نہایت بلند تھا، یعنی کافی لمبے تھے، یعنی پیدل چلنے میں معلوم ایسا ہوتا تھا کہ کوئی سواری پر سوار آ رہا ہے۔ رخساروں پر گوشت کم تھا، گالوں میں گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کی ہے کہ حضرت عمر دراز قد، موٹے تازے تھے، رنگت میں سرخی غالب تھی، گال پچکے ہوئے، مونچھیں بڑی تھیں اور ان کے اطراف میں سرخی تھی۔ آپ کی والدہ شریفہ ابو جہل کی بہن تھیں، اس رشتے سے ابو جہل آپ کا ماموں ہوا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے باقی باتیں انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کسی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔